آج کا یہ مبارک عمل سورہ فلق اور سورہ ناس کا آزمودہ عمل جو بھی کرے گا ہر قسم کا جادو ختم ہوگا۔ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ مبارک عمل سورہ فلق اور سورہ ناس کا آزمودہ عمل جو بھی کرے گا ہر قسم کا جادو ختم ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو چونکہ مکہ کی بنسبت مدینہ شریف کے لوگ سرکار سے بہت محبت کرتے تھے، محبت میں دیوانے تھے، تو جب سرکار تشریف لائے پرجوش شان و شوکت کے ساتھ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہ گئی، استقبال کیا، سرکار کی شان بیان کی۔ تو اس منظر کو دیکھ کر ایک خیبر کا یہودی وہ جیلس ہو گیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا تو کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اس نے جادو کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ اس کے پیروکار نہ بنے، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ چونکہ وہ مالدار تھا بہت زیادہ، اس نے بہت ساریاں اشرفیاں اٹھائی، اور ایک خیبر کا یہودی جس کا نام بلیت تھا ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، میں نے محمد کے اوپر بہت جادو کیا لیکن اثر نہیں ہوا، آپ ان کے اوپر جادو کریں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ پیسے بہت زیادہ تھے، وہ پیسوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں کروں گا۔ اس وقت یہودیوں کا ایک نوجوان حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہر وقت خدمت میں رہتا تھا، محبت اور شفقت حاصل کرتا تھا، اس کے ذریعے آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک کنگھی مبارک اور اس میں کچھ بال تھے وہ منگوائی، اور ولید نے اپنی عورتوں کو کہا جو تربیت یافتہ تھی کہ یہ آپ عمل کریں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مجسمہ بنایا موم کا، اس کے اندر 11 سوئیاں رکھیں اور آپ حضور علیہ السلام کی وہ کنگھی مبارک رکھی، اور اس میں جو بال تھے ان کی 11 گرے ڈال کے اسے مجسمے میں رکھی۔ عمل کر کے پھر دور دراز ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنی زرگل تھا، اس میں ایک کنواں تھا جس کا نام رضوان زرکان تھا، اس کے اندر گئے اور کھجوروں کا ایک تودا لیا جو پانی کے نیچے اتر جاتا ہے، اس کے نیچے وہ مجسمہ کھجوروں کے خوشے لے کر رکھا، کھجوروں کے پتوں کے ساتھ اس کو بند کیا، اور اس کھجور کے تودے کے ساتھ نیچے رکھ کر اوپر اس کے بھاری پتھر دے کر اس کنویں کی تہ کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جادو 1 سال تک رہا، 6 مہینے تو اثر نہ ہوا۔ 6 مہینے کے بعد سرکار علیہ السلام کے اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا، طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی، نڈال، بے چین، پریشانی اور ذہن کے اوپر
اثر ہو گیا، لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے اس کے اوپر آنچ بھی نہیں آئی، کیونکہ جو نبوت ہے یہ کسی عمل کرنے سے نہیں ملتی، نہ ریاضت کرنے سے، نہ عبادت کرنے سے، عاجز و انکساری کرنے سے نہیں ملتی۔ یہ نبوت اللہ کریم کا انتخاب ہے، جس کو چاہے اللہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو ختم نبوت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو عطا فرمائی، اس کو تو کوئی آنچ نہ آئی، لیکن آپ حضور کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی۔ اس 6 مہینوں کے آخری جو 3 دن تھے اس میں بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جلوہ فروز تھے، رات کا وقت تھا، پریشان تھے، دعا کی کہ میرے مولا مجھے راحت عطا فرما۔ 2 فرشتے آ گئے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا؟ ولید کی لڑکیوں نے کیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک زروان جو ایک کنواں ہے اس کی تہ کے نیچے یہ جادو کے ذریعے جو آپ کا مجسمہ بنا کر رکھا گیا ہے ان کو اٹھایا جائے اور سورہ فلق اور ناس پڑھی جائے تو جادو کا اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے صبح حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، ساتھ 2 صحابہ کو لیا اور بنی زرگل کے قبیلے میں گئے، 2 لوگوں کو ادھر سے لیا اور جو زرگان جو یہ کنواں تھا اس کے پاس گئے۔ دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی اس جادو کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، اور اس کنویں کے ارد گرد جتنے بھی کھجوروں کے درخت تھے ان کے درختوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان درختوں میں مجھے شیطان کے سر نظر آتے تھے، خوف آتا تھا۔ فرمایا اس کنویں کا پانی سارا نکالا جائے۔ پانی نکالا گیا، اس میں صحابہ کرام نیچے گئے، پتھر کو اٹھایا، نیچے سے وہ مجسمہ اٹھایا جو کھجوروں کے خوشوں میں بند تھا، باہر لے کر آئے۔ دیکھا مجسمہ کھولا، اس میں 11 سوئیاں تھیں اور 11 گریں تھیں آپ حضور کے بال مبارک کو جو دی ہوئی تھی، اور آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں کنگھی تھی، کنگھی اور بالوں کے اوپر یہ جادو کیا گیا تھا۔ تو چونکہ آخری جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور ناس، یہ بھی 11 آیتیں ہیں، وہ 11 ہی گریں لگی ہوئی تھی۔ ایک ایک گرہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھولتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے۔ جب دونوں صورتیں مکمل ہوگی تو ساتھ ہی جیسے جیسے وہ چیزیں نکلتی گئیں، ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہوگی، دماغ بالکل صحیح ہوگا، جسم بالکل ٹھیک ہوگا، تھکاوٹ دور ہوگی، بے چینی دور ہوگی، اللہ کی رحمت برسنی شروع ہوگی، اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کی مہربانی ہوگی۔ تو آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کنویں کو دفن کر دیں۔ کنویں کو دفن کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری امت میں جس کسی کے اوپر کالا علم ہوگا، یہ دونوں آخری صورتیں صبح و شام پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنے بھی جادو کے اثرات کسی بھی قسم کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ان کا جو طریقہ کار انفرادی طور پہ جو یہ سورہ کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، رات کو سوتے وقت پہلے سورہ فلق پڑھے پوری، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ایسے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر ایسے پھونک مارے، ایسے آپ نے پورے وجود کے اوپر، سارے وجود کے اوپر ہاتھ ملے، ساتھ پانی رکھ لے، پانی کے اوپر بھی دم کرے، پھر دوبارہ سورت پڑھے، پھر تیسری بار پڑھے، اسی طرح ایک ایک بار سورت کر کے پوری کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیرتا رہے، ملتا رہے ہاتھ۔ پھر دوسری سورت سورہ ناس رات کو سوتے وقت کرے، صبح اٹھتے وقت کرے، انشاءاللہ تعالی یہ جو عمل ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون طریقہ ہے، آپ حضور نے خود یہ عمل فرمایا، جو کرے گا اس کے اوپر جادو جتنا بھی پرانا سے پرانا ہے، جان لیوا ہے، انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔